اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے آخری لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ یہ ہیں: آخری فوجی مہم، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اعلیٰ کی جانب الوداعی آثار، مرض کا آغاز سے لے کے حیات مبارکہ کا آخری دن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف، تجہیز و تکفین اور تدفین، اور پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے، اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے لاسٹ لیکچر یعنی لیکچر نمبر 33 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، لاسٹ لیکچر شروع کرتے ہوئے میں یہاں سے شروع کروں گی کہ لاسٹ لیکچر میں، اس سے پہلے والے لیکچر میں یعنی 32 لیکچر جو تھا، اس میں ہم نے حجۃ الوداع کمپلیٹ کیا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ان کی اولاد کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو دیکھیں، حجۃ الوداع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا، اور 23 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اس پر اپنے رب کی حمد و ثنا کی اور پھر مدینہ میں ہی قیام فرمایا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو رومن امپائر تھی، جو سب سے بڑی سلطنت تھی نا، اس کی کبریائی کو نا اب گوارا نہیں تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے۔ اسی لیے اس کی سلطنت میں رہنے والا کوئی شخص اگر اسلام قبول کرتا تو اس کی جان کی خیر نہ ہوتی، جیسا کہ مان کے رومی گورنر حضرت فروہ بن عمر جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آ چکا تھا نا، جو ہم نے لیکچر نمبر 31 میں پڑھا تھا نا کہ انہیں سولی دے کے گردن مار دی تھی۔ تو اس جرت اور اس غرور کے پیش نظر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی، اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ اور دار روم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ کیونکہ روم کے ارد گرد جتنے لوگ آباد تھے نا، قبائل آباد تھے، وہ سب مسلمان تھے نا، اور روم میں بھی کوئی مسلمان ہو رہا تھا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جیسے ہی کوئی اسلام لانے کی بات کرتا یا اسلام لے کے آتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اسے زندگی اس کی ختم کر دیتے، یعنی اسے مار ڈالتے تھے نا۔ تو اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک لشکر کی تیاری شروع کی کہ وہاں وہ لشکر جائے اور ان کو یہ بتائے کہ اس کا مقصد کیا تھا لشکر کا، کہ رومیوں کو خوفزدہ کرتے ہوئے
ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پہ کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ جو چاہے کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا وہاں بھی جو بھی مسلمان ہو اس کو اس کی زندگی ختم کرنا ان کا مقصد ہو جائے، اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہی ہو کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ دیکھیں اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نومری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی۔ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری ہی پر تانا کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر چکے ہو، حالانکہ وہ اللہ کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سپہ سالار بنایا گیا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید۔ تو کون تھے ان کے والد؟ کون تھے ان کے والد؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ، جو حب رسول اللہ کے لقب سے مشہور ہے۔ وہ واحد صحابی جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ بدر سے لے کے موتا تک تمام غزوات میں جنہوں نے شرکت کی سوائے غزوہ مریسہ کے۔ اس میں کیوں نہیں شرکت کی تھی؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنا جانشین فرمایا تھا، اس لیے اس میں شرکت نہ ہو سکی تھی، اور تمام غزوات میں بہت ہی زبردست طریقے سے داد شجاعت حاصل کیا تھا، اور جنگ موتا میں پھر ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ اور لیکن ان مشہور غزوات میں شرکت کے علاوہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو با اختلاف روایت 7 یا 9 فوجی مہموں میں شرکت کا شرف حاصل ہوا، یعنی سرائے میں شرکت کی، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی اور اب ان کے صحابہ کرام نے شرکت کی تھی۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لڑائی میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں لشکر کا قائد نہ بنایا ہو۔ یہ وہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جیسے چند سال پہلے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے اسے ام ایمن سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اور ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعظیم فرماتے تھے اور فرط محبت سے انہیں میری ماں فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر فوراً حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا تھا، حالانکہ وہ عمر میں ان سے کہیں بڑی تھی نا۔ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ اتنے چہیتے تھے، پھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فرط محبت سے ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کہتے تھے۔ تو ان دونوں کے تعلق کی خاطر کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بھی اسی قدر محبت کرتے تھے، اور وہ بھی پھر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اچھا، یہ جو لشکر بھیج رہے تھے اس وقت ان کی عمر جو تھی نا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی 18 سال تھی جب انہیں لشکر کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ بہرحال صحابہ کرام حضرت اسامہ کے گرد گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور لشکر روانہ ہو کر مدینے سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پہ مجبور ہو گیا نا۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ لشکر گیا نہیں تھا، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا ان کے یعنی ان کی قیادت کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن یہ لشکر روانہ نہیں ہو سکا، آگے نہیں جا سکا تھا۔ اچھا، اب یہاں سے آج کا لاسٹ لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر۔ دیکھیں، جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہو گئیں کہ اس سے پتہ چل گیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ کچھ علامات میں آپ کو بتاتی ہوں اور کچھ واقعات بتاتی ہوں۔ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 ہی دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کے جب روانہ فرمایا تھا تو رخصت کرتے ہوئے بہت سی دوسری باتوں کے ساتھ کچھ فرمایا تھا، اور وہ کیا فرمایا تھا کہ اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے تھے نا۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ مجھے معلوم نہیں غالباً میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ اور جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا تھا نا کہ مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ حجۃ الوداع، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا نا۔ دیکھیں اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندہ اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کے ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور واللہ مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا کے بارے میں تنافس کرو گے۔ اب دنیا کے بارے میں تنافس کرو گے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنافس ہوتا کیا نا؟ تنافس اسے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے نا۔ پھر ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے گئے تھے اور اہل بقی کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ فرمایا اے قبر والوں تم پر سلام، لوگ جس حال میں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ علامات اور واقعات جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز کیسے ہوا کہ 29 صفر 11 ہجری روز دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے۔ واپسی پر رات ہی میں درد سر شروع ہو گیا، حرارت اتنی تیز ہو گئی یعنی بخار ہو گیا کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی جو کل مدت تھی وہ 13 یا 14 دن تھی نا، یعنی 13 یا 14 دن تک آپ اس حالت میں رہے، اس میں سے 11 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خود پڑھائی۔ اب آخری ہفتے کے بارے میں بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقلی کے وقت کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں جانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اجازت دی، اور پھر وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں آخری ہفتے رہے۔ تو منتقلی کے وقت جو ہے نا حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان ٹیک لگا کر چل رہے تھے، یعنی اس قدر کمزوری ہو چکی تھی، سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تشریف لائے، پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھیں، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھیں، یعنی اس پورے ہفتے میں نا۔ اچھا، وفات سے 5 دن پہلے روز 4 شنبہ بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کے وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا۔ لگن کیا ہوتا ہے؟ لگن تشت کو کہتے ہیں، تشت یا ٹب ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے، یعنی کہ آپ اشارے فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پہ فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ یہ آخری بیٹھک تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا لوگوں میرے پاس آ جاؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، یعنی زیادتی کے بدلے کے لیے جو کہتے ہیں نا، اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی آبرو پر بٹا لگایا ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی اور فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کا کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے بدکاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر نا، یعنی جب یہ ہمارے پیارے نبی نے بات کہی تو یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں سب کو تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن کہتے ہیں کہ چند دن بعد ہی واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ دیکھیں یہ فہم کی بات ہوتی ہے نا، اور فہم بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کوئی کتنی ڈیپتھ تک سمجھ سکتا ہے کسی پوائنٹ کو، کسی بات کو کوئی کتنی ڈیپتھ تک لے جا سکتا ہے، یا اس کا دماغ کتنی ڈیپتھ تک اسے سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صاحب علم بنائے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کلام کو اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و احادیث کو ڈیپتھ میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام یہاں سے سمجھنا چاہیے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں نا کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور جھگڑ پڑے۔ اس طرح لوگوں نے زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔
بہت اہم باتیں ہیں. ایک اس بات کی وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. دوسرے اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا. غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی یا لشکر اسامہ کو نافذ کرنے کی وصیت تھی. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے. اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھائی اور اس میں سورہ مرسلات پڑھی. لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو. ہم نے ایسے ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی. پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد دوبارہ اور پھر 6 بار وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے. جمعرات کی عشاء، دوشنبہ کی فجر اور بیچ کے 3 دنوں کی 15 نمازیں. یہ نمازیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرمایا اور فرمایا تم سب یوسف والیوں، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہاں یوسف والیوں کا کیوں کہا گیا ہے؟ یہ کیوں کہا گیا نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم سب یوسف والیوں. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کر رہی تھیں نا، وہ بظاہر تو اس کے فعل کے گھٹیا پن کا اظہار کر رہی تھیں نا، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو معلوم ہوا کہ خود بھی در پردہ ان پر فریفتہ ہیں. یعنی زبان سے کچھ کہہ رہی تھی لیکن دل میں کچھ اور ہی بات تھی. یہی معاملہ یہاں بھی تھا. بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو گریہ زاری کے سبب کرت نہ کر سکیں گے یا سنا نہ سکیں گے. لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اگر خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں رحلت فرما گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدشگونی کا خیال لوگوں کے دل میں جاگزی ہو جائے گا. چونکہ حضرت عائشہ صاحب کی اس گزارش میں دیگر ازواج مطہرات بھی شریک تھی نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب یوسف والیاں، یعنی تمہارے بھی دل میں کچھ ہے اور زبان سے کچھ کہہ رہی ہو نا. ٹھیک ہے. اچھا، اب 3 دن پہلے ہمارے پیارے نبی کی وفات سے 3 دن پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یاد رکھو تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. ٹھیک ہے، 1 دن یا 2 دن پہلے. اب سنیچر یا اتوار کو یعنی ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی. چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں. وہ اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دائیں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تکبیر سنا رہے تھے. ٹھیک ہے. اب 1 دن پہلے وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا. پاس میں 6 یا 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا.
اچھا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبہ کی رات یا دوشنبہ کے دن یعنی حیات طیبہ کے آخری دن فرمایا تھا نا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ پڑوس کے پاس بھیجا کہ اس میں اپنی کپی سے ذرا سا گھی ٹپکا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے پاس 3 سا کوئی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ رہن رکھی ہوئی تھی۔ مسند احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہ مل سکا کہ اس ذرہ کو چھڑا سکے نا۔ اوکے، اچھا اب میں بتاتی ہوں کہ حیات مبارکہ کا آخری دن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام پر جو صف باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا یعنی خوش ہوئے، مسکرائے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ایڑ کے بل پیچھے ہٹے کہ صف سے میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس استان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو اور بشارت دینے کا یہ واقعہ حیات مبارکہ کے آخری دن نہیں بلکہ آخری ہفتے میں پیش آیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما، ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر تک لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ کٹی جا رہی ہے۔ ادھر چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام اور لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ان کے اس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے سرزمین عرب پر 2 دن باقی نہ چھوڑے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمائی اور فرمایا، نماز نماز تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سہارا دے کر ٹیک لیا۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، کہتی ہیں کہ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکے ہوئے تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔
میں نے مسواک لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کے چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پہ کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاش کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثے دل فگار کی خبر فوراً پھیل گئی اور اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریخ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ کبھی اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرط غم سے فرمایا ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی لبیک پکار پر لبیک کا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر دے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت و غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی دیکھی تو سنہ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک دھار دھار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ جانے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے خطاب کیا اور انہوں نے فرمایا اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقعہ ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے یا ان کی موت واقعہ ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا،
اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یہ سورہ آل عمران ہے نا، آیت نمبر 144 ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت پڑھی لوگوں کے لیے۔ 1 منٹ دیجیے گا مجھے، صرف 1 سیکنڈ۔ لیکن صحابہ کرام کو جو اب تک فرط غم سے حیران و شدد تھے نا، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یہاں تک کہ ابوبکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور جب کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اس کو تلاوت کر رہا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ میں نے جو ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو اس وقت میں نے بتایا نا کہ کیا حال تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے جو ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، خاک آلود ہو کر رہ گیا، یا میری پیٹھ ٹوٹ کر رہ گئی، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابوبکر کو اس آیت کی تلاوت سن کر میں زمین کی طرف لڑک گیا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر میں زمین کی طرف لڑک گیا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور تدفین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا، حجت و گفتگو، سوال و جواب ہوا، اور بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا باقی ماندہ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے دوسرے کام میں مشغول ہو گئے۔ پھر گزر گئی، منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ایک دھار دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 صاحبزادگان فضل اور قسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عباس، فضل اور قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہم پانی بہا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیر کی پتی سے 3 بار غسل دیا گیا، اور قباء میں واقع سعد بن خصیمہ کے غرس نامی کنویں سے غسل دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ اس میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی نبی بھی نہیں اٹھایا گیا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں اٹھایا گیا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھودی، قبر لحد والی بغلی کھودی گئی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کے نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندادہ یعنی بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا، 4 شنبہ بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں، اور ایک روایت کے مطابق آخری رات میں پھاوڑوں کی آواز سنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں یہاں پہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے اخلاق اور اوصاف کو بھی آج کور کرتے ہیں، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کے بارے میں۔ ایک سیکنڈ۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت میں سب سے نمایاں تھے، اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ یہاں پر نا ان کے معنی اور مطالب کا خلاصہ پیش کر رہی ہوں، کیونکہ پہلے بھی میں نے پچھلے ایک لیکچر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کے اوصاف بیان کیے گئے تھے وہ میں نے بتائے تھے پہلے بھی، جب میرے دماغ میں نہیں آتا، سوری۔ چلیے یہاں سے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال خلقت میں جو سب سے نمایاں میں سے سب سے جو نمایاں تھے ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ دیکھیے چہرہ مبارک اور اس کے متعلقات۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز تھا، 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا سی رہے تھے اور وہ دھاگا کاٹ رہی تھی، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مبہوت ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ ابو کبیر حضلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کے اس شعر کے حقدار کسی اور سے زیادہ آپ ہیں۔ کون سا شعر تھا؟ جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہے۔ پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے نا تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، ابرو کماندار، باریک، کامل تھے، باہم ملے نہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ملے ہوئے تھے۔ آنکھیں کشادہ تھی نا، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آنکھوں میں نا سفیدی میں نا سرخی کی آمیزش تھی، پتلی سخت سیاہ تھی، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے۔ تم دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ صرف سرما لگائے نہیں ہوتے تھے۔ ناک کا بانسا بلند خمدار تھا، اس پر نور سا بلند ہوتا محسوس ہوتا۔ دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا تھا، سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے۔ دانتوں میں چمک تھی، جب آپ سے مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ سے گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ غرض آپ کے دانت سب سے خوبصورت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا زہیر کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ وہ شعر کہتا ہے کہ اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بشر کا یہ شعر جو ہے نا ایسا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی تھے، یعنی وہ اس شعر سے کہتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی تھے۔ آپ سے ان کی داڑھی خوبصورت، گھنی، کنپٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور سخت کالی تھی۔ صرف دونوں کنپٹیوں اور داڑھی بچہ میں چند گنے چنے بال سفید تھے نا۔ اچھا، اب اگر آپ سے کی سر، گردن اور بال کو دیکھا جائے نا تو سر بڑا تھا، گردن لمبی تھی، گویا چاندی کا لوٹا یا گڑوے کی گردن ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن ہے، اور بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی اس سے بھی نیچے، اور کبھی کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے تھے۔ اچھا، اور چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر بھی کل 20 بال سفید نہ تھے۔ سر کے بال ذرا ذرا سے گھنگریالے تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناغے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے تھے۔ ایزا اور اطراف کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں بڑی بڑی تھیں، جوڑ لمبے لمبے تھے، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے۔ تلوا گہرا نہ تھا، دونوں ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری بھرکم تھے۔ ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، اطراف لمبے، سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا۔ صرف لبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے۔ کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے۔ سینہ اور شکم برابر تھے، بغل کا رنگ مٹیالہ تھا اور پیٹھ ایسی تھی گویا ڈھلی ہوئی چاندنی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی. یہ بائیں کندھے کی کری یعنی نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر تلوں کا جھمگٹ تھا نا. اچھا، قد و قامت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا. نہ آپ ناٹے کھوٹے تھے نہ لمبے تڑنگے، لیکن طول سے قریب تر تھے. چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لمبے ہوتے. جسامت معتدل تھی اور بدن گھٹا ہوا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ دبلے پتلے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ خوش منظر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد سب سے زیادہ خوبصورت تھا. ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو تھا نا، پسینہ اور اعضا تمام خوشبو سے نا زیادہ خوشبودار تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر رہی ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں. خوشبو اتنی زبردست خوشبو تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان سے پہچان لیا جاتا تھا نا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اس بارے میں کہتے ہیں نا کہ جو اس وقت بچے تھے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطار کے عطر دان سے نکالا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ نا ایک شیشے میں محفوظ کر رکھا تھا نا، اسے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی نا. رفتار اگر دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے. بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے تھے، درماندہ اور سست نہ تھے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ پکڑ پاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا اس بارے میں کہ میں نے کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا. گویا زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہی سے چلتے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، تلوے میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورے مڑتے، سامنے ہوتے تو مکمل، پیچھے مڑتے تو مکمل چلتے، تو جھٹکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے، پھر جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں. آواز اور گفتگو دیکھیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیریں گفتار اور باوقار تھے. خاموش رہتے تو باوقار، گفتگو کرتے تو پرکشش، بول ایسے کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں. بات کو شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے. گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول، ہر حرف واضح ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ اور رواں طبیعت تھے، نکھرے ہوئے کلمات بولتے. کوئی شخص خواہ کیسے ہی فصیح و بلیغ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری نہ کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے. دیکھیں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال خلق تھا نا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلق کے ساتھ ساتھ نا کمال خلق سے بھی متصف تھے. یعنی ظاہری خوبصورتی تھی، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی سے بھی مالا مال تھے. دیکھیں عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے نا، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا نا کسی اور انسان کو نہ ملا. یہی وجہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. انہیں گوارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں. اب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال خلق کو بھی ذرا سا پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرتے ہیں. دیکھیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ذرا سا اپنے اوپر بھی غور کیجئے کہ اور دعا کرتے جائیں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسے اخلاق پیدا کر دے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بردباری، قوت برداشت، درگزر، مشکلات پہ صبر، ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی نا.
ہر حلیم اور بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش جانی جاتی ہے نا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدماشوں کی خودسری اور زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہیں ہوتا، اور اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے، سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے، جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح بخشش اور نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا اندیشہ نہ ہو، یعنی جسے غریب ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس استان کا بیان ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکر و جود و سخا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات فرماتے تھے اور قرآن کا دور کرتے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت میں بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ پیش ہوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا ہو۔ شجاعت، بہادری، دلیری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے جانبازوں اور بہادروں کے پاؤں کھڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی، بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کی شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے، یعنی ان کی آڑ لیتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تمام صحابہ کرام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے نا کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا ہے، یعنی ایک واقعہ بتا رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ آواز کی طرف دوڑے، راستے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کا مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے ایک ننگے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے کہ ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں، یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا اور پست نگاہ تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پہ گاڑتے نہیں تھے، نگاہ پست رکھتے تھے۔ آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات رو در رو نہ کہتے تھے، یعنی رو برو ناگوار بات نہیں کہتے تھے، نہ کسی کی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر کرتے تھے۔ اسٹریٹ فارورڈ جو ہم کہتے ہیں نا آج کل، وہ چیز نہیں ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے، کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ، عظیم الامانہ تھے۔ اس کا اعتراف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا نا، اور دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے نا، یاد ہے ہجر اسود کا واقعہ۔ جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اسے جھٹلاتے ہیں۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا نا، آیت نازل ہوئی تھی نا سورہ نام کی آیت نمبر 33 کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ مانتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی سچے ہیں۔ اور یہی اسی طریقے کا ایک واقعہ نا، ہرقل نے جب ابو سفیان سے دریافت کیا تھا کہ کیا اس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے، تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا تھا کہ نہیں۔ تو آپ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام اور حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں نا، اس طرح اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے، صحابہ کرام میں کسی امتیاز کے بغیر ایک آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نا اس بارے میں
کہ آپ اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے، اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنی بکری دھوتے تھے یعنی دودھ دھوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مروت سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے، آپ کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، بد خلقی سے سب سے زیادہ دور، نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ با تکلف فحش کہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے، نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر طرفہ اختیار فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ عتاب فرمایا، مسکینوں سے محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، کسی فقیر کو اس کی فکر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھیں ایک بار آپ سے ہم سفر میں تھے نا، ایک بکری کاٹنے کا مشورہ ہوا نا، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ایک نے کہا، صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کہ کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا کہ پکانا میرے ذمے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی جمع کرنا میرے ذمے، یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کا کام کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، کیونکہ صحابہ کرام تو جان نثار تھے نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تم پہ امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی حرکت ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر لکڑی جمع فرمائی تھی نا۔ اچھا، اسی طریقے سے لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے تھے، یعنی فضول باتیں نہیں کرتے تھے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہیں تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے، لوگوں کی شر سے محتاط رہتے تھے۔ شرعی فسادی لوگوں سے پناہ مانگنے کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے نا، اسی لیے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگوں کی شر سے محتاط رہتے، ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نہ فرماتے تھے، اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے، لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین و تصوب فرماتے، بری چیز کی توہین کیا کہتے ہیں، کبھی برا سمجھتے تھے بری چیز کو نا، معتدل تھے، زیادہ نشیب و فراز نہ تھے، غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادہ لوگ بھی غافل خاطر ہو جائیں، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ ناحق کی طرف تجاوز کرتے تھے، یعنی ناحق کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے، یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے۔ یہاں دیکھیے ایک بات ہے، نہ ناحق کی طرف تجاوز فرماتے تھے، یعنی جو غلط بات کہہ رہا ہو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، حق بات کہنی چاہیے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ، سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غمخسار مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر فرماتے، جگہ متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے، جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے، اسی کا حکم بھی فرماتے تھے، ہر جلیس کو اس کا حصہ عطا فرماتے تھے، حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ محسوس نہ کرتا کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ جلیس کسے کہتے ہیں؟ جلیس ساتھی یا رفیق کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ساتھی کا حصہ عطا فرماتے، کسی کو یہ محسوس نہ ہوتا کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہی پلٹ کر واپس ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ نہ پلٹتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہتے۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے، سب آپ کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو کس بنیاد پہ؟ تقویٰ کی بنیاد پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حلم و حیا، صبر و امانت کی مجلس تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں، نہ حرمتوں کا مرثیہ ہوتا تھا، یعنی کسی کی آبرو پر بٹا کا اندیشہ نہیں تھا، کسی کے اوپر کچھ
نکتہ چینی نہیں ہوتی تھی. لوگ تقوی کے ساتھ باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے, بڑے کا احترام کرتے تھے, چھوٹے پر رحم کرتے تھے, حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے, یعنی محبت دیتے تھے اجنبی لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ بشاشت رہتی, سہل خو نرم پہلو تھے, جفا جوز سخت خو نہ تھے, نہ چیختے چلاتے تھے, نہ فحش بولتے تھے, نہ زیادہ عطاف فرماتے تھے, نہ بہت تعریف کرتے تھے. جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تقابل برتتے تھے. آپ سے مایوسی نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا. وہ کون سی 3 باتیں تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو محفوظ رکھا؟ ریا سے, کسی چیز کی کثرت سے, اور لا یعنی بات سے. اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا. وہ کون سی 3 باتیں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے. نمبر 2, کسی کو آر نہیں دلاتے تھے. نمبر 3, کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات نو کے زبان پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہے. جب آپ تکلم فرماتے تو آپ کی ہم نشین اپنے سر جھکا لیتے, یعنی جب آپ بات کرتے تھے تو آپ کے ہم نشین اپنا سر جھکا لیتے, گویا ان کے سروں پہ چڑیاں ہیں. اور جب آپ خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے. لوگ آپ کے پاس گپ بازی نہ کرتے تھے. آپ کے پاس جو کوئی بولتا تو سب اس کے لیے خاموش رہتے, یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا. ان کی بات ان کے پہلے شخص کی بات ہوتی. جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ بھی ہنستے. جس بات پہ سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے. اجنبی آدمی بات میں جفا سے کام لیتا ہے, یعنی ظلم یا انصافی سے کام لیتا ہے. جس کو نہیں معلوم آپ سے کا درجہ یا آپ سے کا اخلاق, تو وہ اجنبی آدمی کا اگر ظلم یا انصافی سے کام لیتا تو آپ سے اس پر صبر کرتے اور فرماتے, جب تم حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو. آپ احسان کا بدلہ دینے والے کی سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے. حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر ادب سکھایا, اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کی تعریف میں فرمایا نا, کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق العظیم, یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں. سورہ قلم کی ہے نا یہ آیت نمبر 4. انک لعلی خلق العظیم, یقیناً آپ عظیم اخلاق پہ. اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچ آئے, دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی. آپ کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر وارفتہ ہو گئے. انہی خوبیوں کی سبب آپ کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہو گئی. دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو احاطہ بیان میں لانا ممکن نہیں ہے, لہٰذا اسی مختصر بیان پر اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہم نے اپنی اس کتاب کو کمپلیٹ کیا. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے 33 لیکچرز ہوئے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں اللہ نے طاقت دی, توفیق دی اس کو کمپلیٹ کرنے کی. اور الحمدللہ یہ لیکچر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو یوٹیوب پہ سارے لیکچرز موجود ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے. اے میرے اللہ, تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر درود و سلام بھیج, اور ہمیں قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير